بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزائے اہل بیت پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. جو آیہ کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کو آیہ مودت بولا جاتا ہے. آیہ مودت کا مطلب وہ آیت جس آیت میں ہمیں کسی محبت کی طرف رغبت دلائی گئی، کیونکہ ہر محبت میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ محبت کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کا دل ہے اپنی گاڑی سے محبت کرو یا نہ کرو، آپ کا دل ہے اولاد سے محبت کرو یا نہ کرو، کس سے کتنی محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی یہ آپ کو اختیار ہے. محبتوں کے میدان میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ واحد محبت ہے جس میں خدا کہتا ہے اس میں تیری مرضی نہیں رب کی مرضی چلے گی. تو اگر کہے کہ مجھے نہیں پسند لیکن میں خدا کہوں گا تجھے پسند ہونا چاہیے. ہر محبت میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا
لیکن یہ وہ محبت ہے جس میں تیرا اختیار نہیں ہے، خدا کا اختیار ہے۔ ان سے محبت کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے تجھے خدا مقام کمال عطا کرے گا۔ میں نے سکینہ ٹرسٹ میں بھی تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی تھی کہ اس محبت کا اتنا ہونا زندگی میں ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی وداؤٹ محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 منٹ آپ سوچئے کہ اگر آپ کی زندگی سے محبتوں کو نکال جائے، آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ کوئی یو کے آیا تو کیوں آیا؟ کوئی محبت تھی جو کھینچ کے لائی؟ کوئی صبح سے شام تک کمانے جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اولاد کی محبت ہے جو آپ کو باہر بھیجتی ہے۔ وفا ہی تب ہوتی ہے جب محبت ہو۔ انسان بے وفا تب بنتا ہے جب محبت نکل جاتی ہے۔ جفائیں ہوتی ہی تب ہیں جب محبت نہ ہو۔ کہ فارسی کا شعر ہے کہ خدا تو وفا می کنی من جفا می کنم، تو بندے سے وفا پہ وفا کرتا ہے لیکن یہ بندہ ہے جو تجھ سے جفا پہ جفا کرتا ہے۔ تو فرش ازا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وفا سکھاتا ہے، اور وفا تب تک آتی نہیں جب تک با وفاؤں کی محبت دل میں نہ آئے۔ یہ عشق ہے جو انسان کو کہیں لے کر جاتا ہے۔ میں پاکستان میں مثال دیتا ہوں، کوئی سیاسی جلسہ بھی کرنا ہو تو کوئی بریانی کی محبت میں آتا ہے، کوئی پیسے کی محبت میں آتا ہے، کسی کو کراچی گھومنا ہوتا ہے تو فری کی گاڑی مل جاتی ہے چلا جاتا ہے، کسی کو مینار پاکستان گھومنا ہوتا ہے تو اس چکر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ واحد حسین کی مجلس ہے جہاں نہ کوئی بس دی جاتی ہے، جہاں نہ کوئی لالچ دی جاتی ہے، اب گھروں سے اٹھتے ہو فرش عزا پہ آتے ہو۔ یہ محبت ہے جس نے آپ کے وجود میں حرکت کو پیدا کیا، یہ محبت ہے جو آپ کی ذات میں موشن کو پیدا کرتی ہے۔ زمین کے اندر گریویٹی ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ محبت کے اندر کائنات کی سب سے بڑی گریویٹی ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جنت بھی لے جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنم بھی لے جاتی ہے۔ یہ عشق اور محبت کا کمال ہے جو انسان کو خوش ذات بھی بناتا ہے اور انسان کو بد ذات بھی بناتا ہے۔ یہ محبت ہے جس نے اپنے ساتھ کو اپنے ساتھ بنایا، اور یہی محبت تھی جس نے حر کو حر بنایا۔ یہ سارا کمال جو کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں کس کا کمال ہے؟ محبت کا کمال ہے۔ یہاں کچھ محبتوں کے بیچنے والے ہیں اور کچھ محبتوں کے خریدار ہیں۔ یونیورسٹیز میں جاؤ گے، ایک سبجیکٹ ہے مارکیٹنگ، اس سبجیکٹ میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ یہ گلاس ہے، تم نے اس کو بیچنا کیسے ہے؟ کوئی اس کو خریدے تو کیوں خریدے؟ جب تک اس کی محبت پیدا نہیں کرو گے، جب تک اس کی ضرورت ایجاد نہیں کرو گے، تب تک کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ دکان میں گئے، 4 قسم کے ڈرنکس پڑے ہوئے تھے، آپ ایک خاص ڈرنک کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو؟ پہلے آپ کے سب کانشیس میں اس کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ لندن سے یہاں تک آؤ گے، سٹی سینٹر سے یہاں تک آؤ گے، کئی بل بورڈز آپ کو نظر آئیں گے۔ اب آپ 70 کی سپیڈ سے جا رہے ہو، بل بورڈ کے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے سیکنڈ انسان اس بورڈ کو دیکھتا ہے 70 مائل کی سپیڈ میں، 80 مائل کی سپیڈ میں، لیکن لگایا جاتا ہے کیونکہ 1 سیکنڈ کی بھی نگاہ پڑی وہ تیرے سب کانشیس میں گیا، اور جب گیا تو اس نے تیرے دل میں چاہت کو پیدا کیا، اس نے تیرے دل میں محبت کو پیدا کیا۔ کیونکہ محبت ہوگی تو اس کے کیا بنو گے؟ خریدار بنو گے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو عرفان الہی تک لے کر جاتی ہے۔ اب سوال ہے قصور محبت کا نہیں، محبت کسی کی بھی آئے انسان اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ وہ شہر رہ کی حکومت کی محبت ہو تو ابن سعد کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلی گئی، وہ تخت و تاج کی محبت ہو تو انسان کو سولیوں پہ چڑھا دیتی ہے۔ یہ محبت تھی جس نے قذافی کا یہ حال کیا، یہ محبت تھی جس نے صدام کا یہ حال کیا، یہ محبت ہے جو انسان کو ظالم بھی بناتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو مظلوم پرور بھی بناتی ہے۔ کوئی اپنی ذات کی محبت میں پورے فلسطین کو تباہ کر رہا ہے، کوئی مظلوم کی محبت میں اتنی بڑی شہادتیں دے رہا ہے۔ یہ محبت ہے۔ اب خدا نے یہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ انسان محبت سے خدا تجھے روکتا نہیں، بس خدا یہ کہتا ہے محبت اس سے کرنا جو تجھے کمال عطا کرے، محبت اس سے نہ کرنا تو تجھے کیا عطا کرے؟ زوال عطا کرے۔ تو کمال کی محبت وہ ہے جو ان سے کرو جن کی ذات میں کمال پایا جائے۔ جس کی ذات میں کمال نہیں ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہا ہے؟ تو میں نے اشارہ کیا تھا وہ محبت کسی کام کی نہیں جس محبت میں زوال پایا جائے۔ اور جس عالم میں آپ رہتے ہو یہ عالم مادہ ہے، مٹیریلسٹ دنیا، اور مادے کی خصوصیت میں یہ ہے کہ مادے کو زوال ہے۔ حسین سے حسین چہرے سے محبت کرو گے،
ایک دن حسن کو زوال مل جائے گا۔ دنیا کی کوئی امیری نہیں جو کبھی اختتام پذیر نہ ہو، دنیا کا کوئی اقتدار نہیں جو کبھی اختتام پذیر نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں، بہتر سے بہتر کھانا گھر میں لے کر آؤ 3-4 دن میں خراب ہو جاتا ہے، بہتر سے بہتر سیب لے کر آؤ 3 سے 4 دن میں خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو مثال دیا کرو، بیٹا کیا پسند ہے، کسی بھی پھل کا نام لے، بابا یہ بڑا پسند ہے۔ جب گھر میں آئے تو بولو بیٹا اسے کھاؤ نہیں، اسے رکھو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اسے سکھاؤ کہ میرے لال سیب عشق کرنے کے لیے نہیں، سیب کھانے کے لیے ہے، یہ میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ میں اس کا عاشق بن جاؤں، بنوں گا تو اسے کیا ہے، زوال ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں انما المال والبنون، یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ فتنہ ہے۔ کبھی وہی خدا کہے کہ اس میں اولاد میں اور ہم نے بیوی میں کیا رکھا، سکون رکھا۔ خدا تو کبھی کہے سکون، تو کبھی کہے فتنہ۔ کا سکون تب ہے جب تو اس کو ضرورتوں کے لیے استعمال کرے، فتنہ تب بنتا ہے جب یہ تمہارے عشق میں بدل جاتا ہے۔ جب اولاد عشق میں بدل جائے پھر وہ عشق اللہ کے عشق کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جب بیوی عشق میں بدل جائے پھر وہ کہیں خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے، جب مال عشق میں بدل جائے پھر وہ رب کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جب تخت عشق میں بدل جائے وہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ سیدہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر 11ویں امام کی زندگی پڑھو گے، وہ عشق ایک نظر آتا ہے، وہ عشق پروردگار عالم ہے، جہاں ساری محبتوں کو لٹایا جا رہا ہے۔ کس کی محبت پہ؟ جو لازوال محبت ہے، اس کی محبت پہ جسے فنا نہیں ہے، اس کی محبت پہ جس پہ بقا ہی بقا ہے۔ ابراہیم کو بڑھاپے میں بچہ دیا، پہلا امتحان یہ ایسی زمین پہ چھوڑ گیا جہاں فصل نہیں ہوتی، پھر جوان ہوا بچہ 13-14 سال کا، پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے گئے، پھر خواب دیکھا کہ اپنے ہی بچے کے گلے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ گلا ابراہیم اسماعیل کا نہیں کاٹ رہے تھے، خدا دیکھنا چاہتے تھے یہ محبت کا گلا کاٹتا ہے کہ نہیں۔ یہ امتحان محبت کا ہے، کیا تو اس محبت کو اس محبت پہ قربان کرتا ہے کہ نہیں۔ اور کیا امتحان دیا ابراہیم نے، کہ میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی اور بیچ میں دم آ گیا تھا، کہ نہیں، چھری چلائی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ جب اسماعیل واپس جا رہے تھے تو ہاجرہ نے گلے پہ لال نشان دیکھے، یہ نشان اس لیے تھے کیونکہ گلے پہ چھری چلی تھی۔ امام نے فرمایا 3 مرتبہ ابراہیم نے چھری چلائی لیکن گلا نہیں کٹا، یہ چھری تھی جو اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہی تھی۔ کہ تیسری مرتبہ جب چلایا اور گلا نہ کٹا تو ابراہیم کو جلا لایا، اسی چھری کو پتھر پہ مارا اور کہا چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو، خدا کا حکم ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹوں، کہ بے زباں چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ یہ گلے کو کٹنا یہ محبت کا گلا تھا۔ کربلا کس چیز کا امتحان ہے؟ محبتوں کا امتحان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جب عبداللہ الحسین نے اللہ کی محبت میں قربان نہیں کی، صرف یہ سکھانے کے لیے کہ یہ عالم عشق کے لیے پیدا نہیں ہوا، عشق اس سے کرو جو ذات کیا ہو، با کمال ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ چمڑی کو زوال ہے، حسن کو زوال ہے، جوانی کو زوال ہے، پانی کو زوال ہے، کھانے کو زوال ہے، دنیا کی کون سی چیز ہے جس کو اختتام نہ ہو؟ یہ عالم عالم فنا ہے۔ اب کہا اگر بقا کے سفر پہ نکلنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو جن کے عشق کو خدا نے کیا عطا کیا ہے، بقا عطا کی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال غم ابا عبداللہ الحسین ہے۔ ہر غم تھم جاتا ہے، 1 سال رو گے، 4 سال رو گے، والد بھی مر جائے 6 سال رو گے، لیکن یہ 1400 سال سے ایک ایسا غم ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ انسان جتنا روئے حسین کا غم پھر بھی کیا رہتا ہے، تازہ کا تازہ رہتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا خدا ہر حرارت کو بجھا دیتا ہے لیکن ذکر حسین کی حرارت کو کبھی بجھنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ حرارت بجھنے کے لیے نہیں آئی۔ اور عرض کیا کہ یہی عشق کمال خدا نے آپ کے بچے کے دل میں، خدا نے آپ کی فطرت میں، خدا نے آپ کے نیچر میں رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی، یہ اس عالم و عالم زر سے تجھے پڑھا کے بھیجا جاتا ہے۔ کہ آج میں کسی سے پوچھوں، کوئی کوشچن کروں، پورے مجمع کا جواب ایک ہوگا۔ اگر میں کہوں اس مجمع میں کوئی ہے جو کنجوس سے پیار کرے، لیکن اگر کہوں کوئی ہے ایسا جو سخی سے عشق کرے، تو انگریز بھی بیٹھا ہوگا نا تو کیا کہے گا، مجھے سخی سے پیار ہے۔ اتنا بڑا جلوس فلسطین کی حمایت میں نکلا کہ مولانا اتنے سارے انگریز نکلے، مسلمان بھی نہیں نکلے۔ تو میں نے کہا یہ مسلم کی محبت میں نہیں نکلے، یہ نیچر کے حکم پہ باہر نکلے۔
کیونکہ فطرت کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتی. یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں رکھا. ہر انسان کو سخی سے کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے. سخی ہندو بھی ہو تو آپ تعریف کرو گے, سخی کرسچن بھی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تعریف کرو گے. دنیا کا کوئی بندہ ظالم سے پیار نہیں کرتا. ہے اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ جو کہے مجھے بزدل سے بڑا پیار ہے؟ ہر بندہ بہادر سے پیار کرتا ہے. بہادر اپنا ہو یا غیر ہو, انسان تعریف. یہ تعریف کہاں سے نکل رہی ہے؟ اندر سے, کیونکہ خدا نے آپ کی ذات میں عشق کمال رکھا ہے. ہے کوئی ایسا بندہ جو بدصورت چہروں سے اور بدصورت شکلوں سے پیار کرے؟ حسن کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے, اچھی آواز ہو ہر کوئی تعریف کرتا ہے. ہر انسان وہ چیز جو کمال پہ پہنچی ہوئی ہو, آواز کی صورت میں ہو, وہ تصویر کی صورت میں ہو, وہ کھانے کی صورت میں ہو, وہ کسی بھی صورت میں انسان اسے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کے وجود میں کیا رکھا ہے؟ عشق کمال رکھا ہے. تبھی خدا نے کبھی بھی پورے قرآن میں 12 کا نام نہیں بتایا, کیونکہ یہ مکتب ناموں کا مکتب نہیں, یہ مکتب صفات و کمال کا مکتب ہے. اکثر کہتے ہیں اگر امام 12 تھے تو خدا نام بتا دیتا ہے. تو میں نے کہا دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا, دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت کمال کو اپنے اندر پیدا کرنا. آپ بیٹے کا نام رکھو مثلا بہادر علی, اور پتا چلے چوہے سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے, تو نام رکھنے سے بہادر تھوڑی بنے گا. ہاں, کسی کا نام رکھو نور علی, اور چہرہ کوئلے سے بھی کالا ہو, تو نام رکھنے سے کسی کے چہرے میں نور نہیں آتا. نام نہ کسی کو بہادر بناتا ہے نہ کسی کو بزدل بناتا ہے. تو کیا گارنٹی تھی؟ نبی نے جس کا ہاتھ اٹھا کے دکھلا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا, آج تک مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. دکھایا ہوا, بتلایا ہوا, اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے یا امام ہے یا خلیفہ ہے, کیا ہے. تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی؟ خدا اگر 12 نام بتا بھی دیتا قرآن میں تو جس کا پہلا نام آتا چلو وہ پہچان میں آ جاتا, لیکن چوتھا, 5واں, 6واں وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیا گارنٹی تھی اگر ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتا, آنے والے آگے اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے جو خدا نے قرآن میں بتایا, پھر تو جھگڑا یہی چلتا اللہ والا علی کون ہے, بندوں والا علی کون ہے. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا, کیا بتاؤں گا؟ صفت. صفت کمال پیدا کرنا مشکل ہے. اسی لیے نبی نے جنگ خندق میں یا خیبر میں جب یہ اعلان کیا غدن رأین رأیتن رجلا کرارا غیر فرارا, کل میں علم اسے دوں گا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا. کہوں یا رسول اللہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں, بتا دیجئے کہ علی کو دوں گا. کیونکہ اگر کہتے علی کو دوں گا تو سارے بولتے چچا زاد ہے, داماد ہے, رشتہ دار ہے, پالا ہوا ہے, پیار کرتے ہیں, لاکھ اعتراض ہوتے. کہیں میں صفت بتا رہا ہوں, یہ اوپن ہے ہر کسی کے لیے. اس میدان میں جو آنا چاہے, کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آپ کا جو مرد ہو تو آ جاؤ, کل اسے دوں گا جو کرار ہوگا, ہو تو آ جاؤ. کل اسے دوں گا جو غیر فرار ہو تو آ جاؤ. دیکھو گنہگار کو جب سزا دی جاتی ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں پتھر مارنے وہ آئے جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا. اب ہر بندہ سوچے گا نا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو میں کیوں آگے بڑھوں. تو کل علم اسے دوں گا جو کرار ہو, غیر فرار ہو. صفت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. انما ولیکم اللہ, میں اللہ ولی نام بتایا, ورسول, میرا رسول ولی نام بتایا. جب تیسرے کی باری آئی تو نام نہیں بتایا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تیسرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرے, صاحب ایمان ہو اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. نام نہیں بتایا, صفت بتا دی. اب جب ڈھونڈنے نکلو گے تو صفات تجھے صرف کس کے اندر نظر آئیں گی؟ امیر المومنین میں نظر آتی ہیں. صفت سے بندہ بڑا آسانی سے پہچانا جاتا ہے. میں کسی کو 500 پاؤنڈ دوں, فلاں سینٹر میں چلے جانا, جس بندے کا نام علی ہو اسے دے دینا, اور آپ نے ممبر پہ اعلان کیا کہ مولانا نے 500 دیے, اور جس کا نام علی ہو اسے دے دوں. کتنے علی اٹھ جائیں گے؟ میں کنفیوز ہو جاؤں گا دینا کس کو ہے. لیکن وہاں صفت بتا دوں, اینک لگی ہوگی, بال اتنے ہوں گے, وزن اتنا ہوگا, کپڑے وہ ہوں گے, تو آپ پورے مجمع میں اس بندے کو فوراً کیا کر لو گے؟ پہچان لو گے. نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا, صفت بتاؤں گا. ایسی صفت جو صفت کمال ہو. کہ یہ وہ ہیں جن سے خدا نے ہر طرح کے رجس کو کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے. یہ وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے.
اب جب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، اگر جناب کے پاس علم ہے تو باب ہے، ورنہ وہ چھت بھی ہے، وہ دیوار بھی ہے، وہ کنڈی بھی ہے۔ ہاں کہ صاحب علم ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کیا بتاؤں گا؟ صفت بتاؤں گا۔ صفت نام سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کہ اہل سنت کے مولانا صاحب کب شیعہ لعنتیں بڑی بھیجتے ہیں، میں نے کہا بھیجتے تو آپ بھی ہو، ایک فرق ہے ہماری لعنت میں اور آپ کی لعنت میں۔ میں نے کہا آپ ہوا میں تیر مارتے ہو، ہم پورا ایڈریس بتاتے ہیں۔ لعنت تو آپ بھی بھیجتے ہو۔ میں نے کہا کہاں بھیجتے ہیں؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے بڑی گاڑی لعنت بھیجتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ میں نے کہا 40 ٹائم قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اپنی ساری تراویح میں لعنتیں بھیجتے ہو کہ اللہ کی ظالموں پہ لعنت، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت، اللہ کی غاصبوں پہ لعنت۔ یہ ساری لعنتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ میں نے کہا تو جھوٹے پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے پتہ نہیں جھوٹا ہے کون، تو غاصبوں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا غاصب ہے کون، تو ظالموں پہ بھیج تو رہا ہے پر تجھے نہیں پتا ظالم ہے کون۔ میں نے کہا ہماری پوری ایڈریس والی لعنت ہوتی ہے، جاتی تیری بھی وہی ہے لیکن تجھے پھینکتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ میری لعنت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے کہا چھوٹا سا سوال ہے، پہلی لعنت جو ہر مسلمان بھیجتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، میری لعنت ہو کس پر؟ شیطان پر۔ میں نے کہا کون ہے شیطان؟ ہاں کتنے ریلیکس ہو کے ہم ایک شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہو سکتا ہے لعنت بھیجنے والا خود شیطان ہو۔ لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کون شیطان بھائی؟ تو کہا کہ آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا بتائیے شیطان کون ہے؟ کہ وہی ابلیس۔ تو میں نے کہا اتنا خدا نے ڈھکی چھپی لعنت کیوں بھیجی ہے؟ بول دیتا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، نام کیوں نہیں بتایا؟ شیطنت صفت ہے۔ آج بچہ بھی شرارت کرے تو کہتے مولانا بڑا شیطان ہے۔ یہ صفت ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ صفت فرار ہر بھاگنے والے پر ہے، صرف احد کے بھگوڑوں پہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان آج بھی میدان کو چھوڑ کے بھاگ کے جائے تو صفت فرار اس میں بھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو لعنت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان پہ کیوں اللہ نے بولا؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ کلیئر کانسیپٹ ہو کہ کس پر لعنت ہے؟ ابلیس پر ہے۔ ابلیس پہ لعنت ہوئی کب؟ جب شیطان بنا۔ بندہ برا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں صفت برائی آتی ہے۔ سارے شیعہ سارے اصحاب کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ان کی صفت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مومن ہے، تبھی ہم دعا کرتے ہیں خدا عاقبت میں خیری عطا فرما۔ آج مومن ہے کل بھی تو رہے۔ جس دن بری صفت آ گئی تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے۔ یہ عالم صفات ہے کہ لعنت ابلیس نہیں، کس پر؟ شیطان پر۔ کیونکہ جس دن شیطان بنا اس دن اللہ کی کیا آ گئی؟ لعنت آ گئی۔ اور میں نے کہا اگر ابلیس پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی۔ دیکھو اگر خدا اہل بیت کے دشمنوں کے نام مثلا اللہ کہتا یزید پہ لعنت، تو لعنت کیا ہو جاتی؟ یزید پر محدود ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے کہا ظالموں پہ لعنت، اس کا مطلب کل والے یزید پر بھی لعنت ہے تو آج والے یزید پر بھی لعنت ہے۔ اور لعنت کے کانسیپٹ کو وسیع کر دیا صفت بتا کر۔ جب تک صفات نہ آئے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، نام نہیں بتا رہا کون خسارے میں، انسان خسارے میں ہے کہ خدا سارے انسان کا نہیں، الا الذین آمنوا صفت، وہ خسارے میں نہیں جس میں ایمان کی صفت ہے۔ کیا صرف ایمان کی صفت ابو سفیان کی طرح آئے اور کہا کہ محمد پہ ایمان لایا اور خدا پر ایمان لایا، مسلمان تو بن گئے، صاحب ایمان تو بن گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، صرف صاحب ایمان نہیں، وعملوا الصالحات۔ اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے عمل صالح بھی انجام دے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے بندہ کہے مسلمان بن جاؤں، علی ولی اللہ کہہ کے بولے کہ مولا ہی بن گئے، کہ نہیں، وعملوا الصالحات۔ اگر علی کو مانا ہے تو اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر حسین کو مانا ہے تو بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر سیدہ کو مانا ہے تو سیدہ والا حجاب بھی ہے کہ نہیں؟ اگر عباس کو مانا ہے تو غیرت عباس بھی ہے کہ نہیں؟ صفت اگر تیرے اندر ہے تو عمل الصالحات ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی صفت صاحب ایمان، دوسری صفت عمل الصالحات، عمل صالح انجام دے۔ کیا صرف عمل صالح کافی تھا؟ خوارج نے ایمان بھی لایا، حافظ قرآن بھی بنے، نمازی بھی بنے، نماز شب والے بھی بنے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان بھی تھے، کہ نہیں، صرف عمل صالح نہیں، فتواصوا بالحق،
عمل صالح ہے، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ کسفین والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں؟ جمل والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں؟ حافظ قرآن حق کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں؟ قاری قرآن جو کوفے میں بیٹھے تھے حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر حل من ناصر، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ صرف ایمان کافی نہیں، وتواصوا بالحق، اور اگلی صفت بڑی عجیب ہے کہ وتواصوا بالصبر، حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک صفت صبر انسان کے وجود میں۔ یہ صبر کی طاقت ہے جو کسی کو سلمان بناتی ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو ابو ذر بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو حجر بن عدی بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو عاشق امیر المومنین بناتا ہے۔ تو پورا قرآن کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ صفات کا۔ مسلمان نے صرف پکڑا الا الذین آمنوا، ایمان لایا تو کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ اللہ 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ نہیں، سورہ شمس میں والشمس وضحاها قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے وجود کو صاف کیا، طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا، جس کے اندر یہ صفت ہے۔ آپ کسی اسکول میں بھی جاتے ہو، اچھا کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا تو اچھے اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے۔ تو خدا نے شیطان کا نام نہیں لیا، کیا بتائی؟ صفت بتائی، تاکہ لعنت محدود نہ ہو، دائرہ وسیع ہو جائے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف لعنت شیطان پہ جا رہی ہے، جس کے اندر شیطان کی صفت ہے اس پر بھی یہ لعنت آ رہی ہے، بس لعنت کا وزن الگ الگ ہے۔ جب پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ پڑتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ کسی مومن نے سوال کیا مولانا آپ تو پڑھ گئے کہ لعنت تو سب پہ آ رہی ہے، تو کہ ہم بھی کبھی بچوں کو کہتے ہیں شیطان ہے۔ مولانا کہیں پر بھی آ رہی ہے؟ میں نے کہا وہ ارحم الراحمین ہے۔ 15 سال تک ساری شیطانیاں معاف، جب تک بالغ نہیں ہوئے تو ساری شیطانیاں، اب یہاں کی شیطانیاں مجھے نہیں پتا، پاکستان کی یہ تھی کسی کے گھر پہ پٹاخہ پھوڑ دیا، رات کے اندھیرے میں کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے۔ یہ شیطانیاں جو بچے وہاں کرتے ہیں کہ 15 سال تک شیطانی معاف۔ 15 سال کے بعد اگر کسی کو نقصان دیا، اگر کسی کو حق دیا تو خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوتی۔ مجلسوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں سلوات پڑھی جاتی ہے، اور سلوات بندے پہ اللہ کی رحمتوں کو نازل کرتی ہے۔ سلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ مکتب کمال ہے کہ عاشق بنو کس کے؟ کمال کے عاشق بنو۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی بندی سے یا کوئی بندی کسی بندے سے شکل کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جس دن شکل گئی پیار گیا، لیکن اگر صفت کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اب کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا کہے کہ شکل نہ دیکھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف شکل کی وجہ سے عشق ہو تو وہ عشق کیا ہو جاتا ہے؟ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ کل اس سے زیادہ حسین ملا تو وہاں چلا جائے گا، لیکن صفت کو اگر انسان دیکھے تو انسان کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ جتنے لوگ عاشق امیر المومنین تھے علی کی شکل کی وجہ سے نہیں، علی کی صفات کی وجہ سے۔ دیکھا تھا یہ وہ ہے جو کبھی احد کو چھوڑ کے گیا نہیں، یہ وہ ہے جو بڑی شجاعت سے شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا۔ دیکھا کہ یہ وہ ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو پوچھا جائے جواب دیتا ہے۔ تو سلمان عاشق صفات علی ہے، دنیا عاشق صفات ابا عبداللہ حسین ہے۔ آپ صفت کی وجہ سے عاشق بنتے۔ مسلمان بھی اگر صفات کا گندا ہو جائے کون پیار کرے گا؟ اگر قاتل بنے، غاصب بنے، چور بنے، جواری بنے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ اگر کوئی کافر ہو لیکن صفات اس کے اندر اچھی ہو، ہر بندہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ تو کیونکہ وجود بشر میں عشق کمال خدا نے رکھا ہے، صفت کمال انسان کے وجود میں، انسان پرفیکشن کا عاشق ہے، اور آپ اسی پرفیکشن کے سفر پہ زندگی گزارتے ہو۔ اس دنیا میں اسٹاپ کا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب دانا زمین میں ڈالو، وہ سفر کرتا ہے۔ کس چیز کا سفر؟ کمال کا سفر۔ مٹی میں ڈالا، دانا بڑھنا شروع ہوا، اس کے اندر مومنٹ ہے، اس کے اندر موشن ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو کائنات میں خدا نے رکنے کے لیے نہیں بھیجا، بڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج آپ مجلس میں بیٹھے ہو، ایوری سیکنڈ جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہو، آپ کی باڈی کے اندر چینجنگز آ رہے ہیں، سفر جاری ہے، بڑھاپے کا سفر ہے، زوال کا سفر ہے، فنا کا سفر ہے۔ دن بدن جو گزر رہا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آپ کا بدن کیا کر رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے۔ یہ پانی جو گلاس میں بڑا، اس کے اندر ہزاروں قسم کی حیات ہوگی جو زندگی جی رہی ہے،
پھر آپ پیو گے، یہ حیات کہاں جائے گی؟ شکم میں جائے گی۔ وہاں بھی زندگی کیا ہو رہی ہے؟ چل رہی ہے۔ ایک سیب آپ رکھتے ہو، جب وہ خراب ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک حیات ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کائنات رکنے کا نام نہیں لیتی، ایک ملی سیکنڈ بھی کائنات نہیں رکتی، اس میں حرکت ہی حرکت ہے، آگے کی طرف حرکت ہے یا زوال کی طرف حرکت ہے۔ اب فرمائیے تو نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تمہاری حرکت جو آگے بڑھ رہے ہو، یہ کمال کی طرف بڑھ رہے ہو یا زوال کی طرف بڑھ رہے ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی یا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جانا ہم نے ہے ہی ہے، لیکن سوال یہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ ہر بندے کو کہا کہ ایک سورت کو خدا نے واجب کیا، اور یہ بھی مقام فکر ہے۔ اتنا بڑا قرآن لیکن کا ایک سورت ریپیٹڈلی پڑھو، وہ سورہ حمد ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں۔ 17 رکعت نماز ہے تو کم از کم 10 ٹائم ہر مسلمان سورہ حمد پڑھنا چاہیے، اور سورہ حمد میں بار بار کہا کہ یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پہ چلا۔ میں نے حرکت تو کرنی ہے لیکن راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس گاڑی تو ہے، روڈ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس سواری تو ہے لیکن کس روڈ پہ سواری کو چلاؤں؟ میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے وجود کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیے، سواری سے زیادہ جس پہ سواری چل رہی ہے اس کا ہونا بڑا اہم ہے۔ مثال دوں، آپ کو برمنگھم جانا ہے، آپ نے کہا مولانا کون سا روڈ ہے؟ اب کسی کے پاس، مثال دے رہا ہوں، مرسیڈیز ہے، کسی کے پاس مثلا ٹویوٹا ہے، کسی کے پاس کیا ہے۔ اب یہاں تو اسپیڈ لمٹ ہے، لیکن اگر کہیں لمٹ نہ ہو اور آپ کے پاس بہتر سے بہتر سواری ہو اور پوچھا جائے کہ کون ہے جو جلدی سے جلدی پہنچے، پہلا سوال یہ ہوگا جس کی سواری اچھی ہے، اسپیڈ والی ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جائے گا۔ بڑی اسپیڈ سے جائے گھنٹے میں، بہت اسپیڈ سے جائے آدھے گھنٹے میں، 40 منٹ میں روڈز آپ کے لیے خالی کر دیے جائیں۔ کہاں جانا ہے؟ برمنگھم۔ اب یہاں سواری کو دیکھا جائے گا، اچھی سے اچھی سواری ہو اتنا جلدی آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ برمنگھم پہنچائے گی۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس چھوٹی سواری ہے، پاکستان میں سب سے کمزور گاڑی مہران ہے، آلٹو ہے، 600 سی سی کی گاڑیاں۔ اب کسی مومن کے پاس سمجھو مہران ہے، ایک کے پاس مرسیڈیز ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ کہ دونوں نے برمنگھم جانا ہے۔ یہ چلے روڈ پہ، مرسیڈیز والا اس کے بجائے کہ برمنگھم کے روڈ پہ چڑھتا، وہ مثلا بریڈ فورڈ کے روڈ پہ چڑھ گیا، گاڑی بڑی اچھی، اسپیڈ بڑی تیز۔ اب اتنی ہی اسپیڈ سے جب غلط روڈ پہ چڑھے گا اتنی ہی اسپیڈ سے برمنگھم سے دور ہوگا، کیونکہ ٹریک کیا تھا؟ غلط تھا۔ اب یہاں میٹر نہیں کرتا اسپیڈ کیا ہے، اب اگر اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا مقصد سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا، کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن وہ چھوٹی گاڑی والا جس کی اسپیڈ کم ہے پر اس کا ٹریک صحیح ہو، کتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے اس کو 6 گھنٹے لگ جائیں برمنگھم جانے تک، لیکن سکون میں ہے کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اگر گاڑی خراب بھی ہو جائے پیدل چل کر بھی کہاں پہنچے گا؟ برمنگھم پہنچے گا۔ تو یہاں رسول نے فرمایا احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی جمع کر دو، دن سے رات تک نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ مثال ایسی ہے کہ تمہاری عبادتوں کی سپیڈ مرسیڈیز والی ہو لیکن ٹریک اگر علی کا نہیں، جہنم جاؤ گے، جنت نہیں جاؤ گے۔ ٹریک بندے کا صحیح ہونا چاہیے۔ پہلے راستے کا انتخاب تو کرو۔ پوری امت جس راستے پہ چلی ہے وہ زوال کا راستہ، اب نمازیں پڑھ رہی ہے خوارج کی طرح، روزے رکھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے، لیکن گاڑی جنت کی طرف نہیں جا رہی۔ تبھی آپ کو کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ وہ سواری ہے جو تجھے جنت تک لے کر جاتی ہے۔ تو آج ہر بندے مومن نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نے میرے اندر عشق کمال رکھا ہے، پرفیکشن کا عشق رکھا ہے، تو سوال ہے کہ میں پرفیکٹ لوگوں سے عشق کرتا ہوں کہ نہیں، پرفیکٹ زندگی گزارتا ہوں کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں عشق مجھے سخاوت سے ہے پر مجھ سے بڑا کنجوس نہیں، عشق مجھے بہادروں سے ہے، گلی کی بہادری سن کے نعرہ بھی لگاتا ہوں اور جب مقام عمل آئے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اصل تو عشق ہے کہ نہیں علی سے محبت کروں کیونکہ سخی تھے، خمس کی بات آئے تو پتلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں،
یتیموں کی مدد کی بات آئے تو پچھلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں، اپنے بچوں کے لیے تو بڑا سخی، لیکن قوم کے بچوں کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ نہیں، اگر کمال کے عاشق ہو تو اپنے اندر بھی صفت کمال کو کیا کرو، پیدا کرو۔ انٹیریئر سندھ کا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ امیر المومنین کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کنجوس کی جھوٹی تعریف بھی کرو نا وہ سخی بن جاتا ہے، کیونکہ کمال ہر کسی کو پسند ہے۔ آپ کا بیٹا ایک نمبر کا نکما ہو لیکن اگلا بندہ تعریفیں کرے، آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ پاکستان میں ایک بھی علامہ نہیں، لیکن آپ ہمیں علامہ بولتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ایک بھی علامہ نہیں ہے پاکستان میں۔ ہمارے یہاں 2 مجلسیں پڑھنے کے بعد انسان علامہ بن جاتا ہے۔ ایک واسکوٹی، ایک ٹوپی لگانے سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ علامہ۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شارٹ کٹ بڑا آسان ہے، نکموں کو وزیر اعظم بھی بنایا جاتا ہے، بے قدروں کو صاحب اقتدار بھی بنایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا چور ہو اسے اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ملک ہے جہاں 2 مجلسیں پڑھو آپ کیا بن جاتے ہو؟ علامہ۔ خمینی نے اتنا بڑا انقلاب لایا، اس کی قوم نے اسے علامہ نہیں بولا۔ علامہ کون؟ مجلسی۔ علامہ کون؟ طباطبائی، جن کو بولا یہ علامہ ہے، کیونکہ علامہ ایک علمی اصطلاح ہے، ایک علمی ٹائٹل ہے۔ آپ ہر کسی کو پروفیسر نہیں بولتے، ہر کسی کو ڈاکٹر نہیں بولتے، ہر کسی کو آیت اللہ نہیں بولتے، ہر کسی کو مجتہد نہیں بولتے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ علم کی کمی ہے تو کہتے ہیں اندھوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 40-50 بکس لکھی ہوں، اسے علامہ بولا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چلو 40 مجلسیں پڑھ لے تو علامہ بن جائے، یہاں 2-4 مجلسیں پڑھنے کے بعد انسان علامہ بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے سن کے کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے، کیونکہ جب کمال کی نسبت آپ کو آتی ہے تو کمال ہر کسی کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اعلان ہوتا ہے اب آپ کے سامنے حجت الاسلام، ترجمہ کریں اسلام کی حجت۔ جو بندہ اپنے گھر میں حجت نہ ہو، جس کی بیوی نہ مانے گھر میں اور کہیں کہ یہ کس کی حجت ہے؟ اسلام کی حجت ہے، بولا جاتا ہے کیونکہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ آغا قراتی مفسر قرآن ہے، کہتے کسی محفل میں گئے تو شاید آغا جنتی آیت اللہ جنتی کہتے ہیں جب میرا تعارف کرانے لگے تو فور دا فرسٹ ٹائم کہتے میں نے کسی کی زبان سے اپنے لیے سنا اب آپ کے سامنے آیت اللہ قراتی آئیں گے۔ کہتے پہلے کہتے تھے مدرس قرآن، معلم قرآن، حجت الاسلام آغا قراتی، پہلی مرتبہ کہتے میں نے کسی کی زبان سے سنا، وہ بھی مولانا تھے، آیت اللہ تھے، کب آپ کے سامنے آیت اللہ قراتی۔ کہتے میں نے لیکچر دیا، پہلی مرتبہ آیت اللہ سنا تو انسان کو خوشی تو ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا بول دیا؟ آج تک کسی نے مجھے آیت اللہ نہیں بولا اور آپ نے آیت اللہ بول دیا۔ کہ دیکھو جن کے بچے میڈیکل میں پڑھنے جاتے ہیں نا، ڈگری ملنے سے پہلے والد کہتا ڈاکٹر صاحب آ گئے، کہ جب یہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو ڈاکٹر بولتے ہیں تو ہم آیت اللہ ایک دوسرے کو بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا انسان جب اچھا لقب سنتا ہے تو انسان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ تبھی ماسلم فرماتے اپنے بیٹوں کو اچھے القاب سے بلایا کرو۔ جس کا بیٹا ڈرپوک ہے تو اسے نہیں بولو یہ ڈرپوک ہے، یہ چوہا ہے، نہیں بولو میرا بیٹا بہادر ہے۔ کہ 10 بار بولو گے بہادر، وہ بہادری کا کیا کرے گا؟ مظاہرہ کرے گا۔ بیٹی حجاب کم کرتی ہے، بولا کرو نہیں میری بیٹی بڑی معجبہ ہے، تو اس صفت کا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ کوئی کنجوس ہے بولو نہیں، پتا ہے کہ یہ 20 پاؤنڈ 20 کی جیب سے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، 10 لوگوں کے سامنے بولو بھائی جناب تو بہت دیتے ہیں سینٹر کو، بڑی مدد کرتے ہیں، وہ 4 لوگوں کے سامنے 100 پاؤنڈ کا نوٹ نکالتے ہیں۔ یہ فطرت انسان ہے، انسان کو تعریف کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ ہیومن سائیکولوجی کو آپ پڑھیں، یہ فطرت بشری ہے کہ انسان کو کمال سے کیا ہے؟ پیار ہے۔ اب چھوٹے گاؤں کا واقعہ، مولا کا فرمان کنجوس کی بھی تعریف کرو کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے، کیونکہ پرفیکشن سے ہر انسان کو کیا ہے؟ عشق ہے۔ کہ گاؤں والا بیچارہ غریب تھا، وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، ایک میراثی وہاں سے گزر رہا تھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کبھی رو کیوں رہے ہو؟ بیوی کے مرنے پہ کا نہیں، اس کے مرنے پہ نہیں، مر گئی ہے تو لنگر کرنا ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، اب میں غریب آدمی پیسے کہاں سے آئے؟ تو میراثی نے کہا کہ گاؤں کا وڈیرا ہے، تھوڑی مدد جا کے مانگ لو۔ کہ وہ اتنا کنجوس کسی کو 1 روپیہ نہ دے اور اسے کہوں کہ میں نے کھانا کرنا ہے، گوشت کے لیے 1 بیل یا بکرا دے دے۔ کہ تیرا مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا۔
کئی لوگ جاتے ہیں کربلا حسین سے مانگ کے آتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں خالیات آتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس شخص ہے، مولا میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ مولا نے مسکرا کر کہا یہ بتا، اگر تجھے یقین ہو کسی گھر میں کوئی ہے، مطلب کوئی اندر بیٹھا ہے، تو کب تک دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کہا مولا جب تک کھلتا نہیں، کیونکہ یقین ہے نا کوئی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا دروازہ تو نے کب تک کھٹکھٹایا؟ تو اتنا جلدی مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر یقین رکھ کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو تب تک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہ جب تک وہ رب تیرے لیے دروازہ کھول نہیں دیتا۔ کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے مانگنے کا ہنر نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا چل میں تجھے بیل دلاتا ہوں۔ اب وہ وڈیرا جس نے زندگی میں اپنی مرغی کسی کو نہیں دی، اس بندے سے بیل نکالنا، جس نے 30 پاؤنڈ کا بھی نذرانہ نہیں دیا اور آپ کو اسے 5000 پاؤنڈ لے کر آتے ہیں، یہ کارنامہ بڑا مشکل ہے۔ کہ مجھے آتا ہے، کیونکہ تجھے نہیں پتا، پنجاب کے لوگوں کو پتا ہوگا میراثی کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بندے سے چیزوں کو نکالنا بڑے اچھے سے چرب زبان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، اس نے بڑے فاصلے سے کہ آواز وڈیرے تک جائے، اس نے وڈیرے کی نہیں اس کے دادا کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ غریب کسان تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا، اس زمانے میں پورے گاؤں میں کسی کو مشکل ہوتی تو اس کے دادے کے پاس آتے، وہ ان کے مسئلے کیا کر دیتا، گرینڈ فادر مسئلے حل کر دیتا۔ کسان نے کہا پورے گاؤں کو پتا ہے یہ خاندانی کنجوس ہیں، اور آپ دادا کی تعریف کا بیل چاہیے کہ نہیں، بکرا چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تعریف کرنی پڑتی ہے کسی سے کچھ نکالنے کے لیے۔ کا 4 قدم اور آگے بڑھا، کہ اس کا دادا تو دادا پورے گاؤں کو پتا ہے اس کا والد بڑا سخی تھا، کہ بھائی وہ بھی پتا ہے بڑا کنجوس تھا، کہ بیل چاہیے کہ نہیں، کہ جس کو جو مسئلہ ہوتا حل کر دیتا۔ کہ پھر چند قدم آگے بڑھا، کہ دادا تو دادا تھا، بابا تو بابا تھا، یہ خود وڈیرا ان دونوں سے زیادہ سخی ہے۔ کسی کو زمین کا مسئلہ ہو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوئی غریب پیسے نہ ہو جو ان کا علاج کرتا ہے، کوئی بیوہ ہو جو اس کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کو ضرورت ہو جو اس کی مدد کرتا ہے۔ کہ اتنی تعریفیں کی۔ اس نے کہا جناب اب تو حق بنتا ہے جا کے کچھ مانگے۔ کہ تھوڑی دیر اور صبر کرو، گاؤں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں۔ کہ اس نے اتنی تعریف کی، رکا رہا، وڈیرے کو دیکھتا رہا اور آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ آخر میں وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو ایک تاؤ دیا۔ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا، کیونکہ وڈیرا خوش ہو گیا۔ 4 قدم آگے بڑھے، سلام کیا، جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ قبلہ غریب آدمی، بیوی مر گئی ہے، گھر کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کسی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وڈیرے نے فوراً کہا جو بیل اچھا لگے زمین سے اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ خود بھی مان گیا کہ میں سخی ہوں اور سخاوت کرنا شروع ہو گیا۔ میرے استاد بڑے اچھے جملے کہتے تھے، کسی کنجوس کی تعریف بھی کرو تو وہ سخی بن جاتا رہے، خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریف میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ اہل بیت جو ہیں ہی سخی تو ان کے فضائل میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ یہ در تو ہے ہی عطا کا در، یہاں جو مانگو کسی کو خالی ہاتھ بھیجا نہیں جاتا۔ تو یہ فطرت بشر تھی کہ خدا نے اس کے وجود میں کیا رکھا؟ عشق کمال رکھا۔ تبھی ہمیں کہا کہ با کمالوں کے کیا بنو؟ عاشق بنو۔ انہی کی محبت کو انسان پہ کیا کیا؟ واجب قرار دیا۔ تبھی کہا علماء کی محفل میں بیٹھ، زہداء کی محفل میں بیٹھ، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ۔ یونیورسٹی جاتے ہو فالتو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، ان لوگوں کے ساتھ جس سے تجھے علمی فائدہ ہو، جن کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھے چلو دنیا کی معلومات ملے۔ محفل بڑی اہم ہے، کیونکہ با کمال کی محفل میں بیٹھو گے وجود کیا بنے گا؟ با کمال بنے گا۔ غلط لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے وجود غلط ہو جائے گا۔ تو یہ 1 گھنٹہ جب اہل بیت کی محفل میں آتے ہو کہتے یہ محفل نور ہے، یہاں تمہاری فکر کو با کمال بنایا جاتا ہے، یہاں تجھے فرشی نہیں بلکہ عرشی بننے کا سفر سکھایا جاتا ہے، یہاں آنسو بھی گرے تو سیدہ اس کی خریدار بن جاتی ہے۔ اگر یہاں سے برمنگم پیدل جاؤ تو قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہیں نجف سے پیدل کربلا جاؤ کہ ان پاؤں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں کہ خدایا قدم تو وہی تھے، گوشت تو وہی تھا، ہڈیاں تو وہی تھی، بلڈ تو وہی تھا، اتنا مقام کیوں ملا؟ کہ کیونکہ با کمال سے نسبت ہو گئی۔ یہ سفر تیرا نہیں، یہ سفر حسین ابن علی کا سفر ہے۔ نسبت جب با کمال سے ہوتی ہے بندہ با کمال بن جاتا ہے۔ سلمان سید نہیں پر کا سلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔
کہ مولا ایسا کیوں کہا گیا کہ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. جس کو دیکھ کر کمال یاد آئے, جس کو دیکھ کر نور کی یاد آئے تو وجود کیا بن جاتا ہے؟ با کمال بن جاتا ہے. بدن تو مٹی میں مل جائے گا لیکن با کمال ہو کر جاؤ گے تو جنت میں جاتا ہی وہی ہے. جنت مقام ہی با کمالوں کا ہے. کبھی سوچا رسول نے یہ کہا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے, جنت میں بچے نہیں جائیں گے, جنت میں اندھے نہیں جائیں گے, کیونکہ اندھا پن نقص ہے, بڑھاپا نقص ہے, جوانی کیا ہے؟ کمال ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس کلپ آیا, ایک تو جو بھی اہل بیت کے فضائل با کمال ہوں مد مقابل والے کوشش کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ملا دیں. مولا علی کے لیے آیا دروازے علم ہیں تو کسی کو دیوار بنا دیا, کسی کو کھڑکی بنا دی. امام حسین اور حسن کے لیے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک باپا صاحب ہیں, انہوں نے کہا بھائی حدیث فلاں فلاں کی فضیلت میں بھی ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جنت کے جوانوں کے سردار. کہاں دوسری حدیث بھی ہے کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. تو بعض اوقات مومنین بڑے تیش میں آ جاتے ہیں. مولانا امام حسن حسین کی فضیلت کی حدیث انہوں نے کسی اور پر, میں نے کہا فٹ کرتے ہیں, فٹ کرنے دو, کیونکہ یہی فٹکار ہے ان کے اوپر. حدیث اگر رسول کہہ رہے ہیں تو حکمت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اگر حکمت ان میں ہے ہی نہیں, میں نے کہا صحیح ہے ان کو جنت کے بوڑھوں کا سردار بنا, کیونکہ بوڑھوں نے جنت میں جانا ہے نہیں. اور بوڑھے جائیں گے تو میں نے کہا کیلے ہی کھائیں گے, باقی جنت میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا. کیونکہ بڑھاپے میں کون سی لذت ہے؟ بندہ دوڑ نہ سکے, بندہ چل نہ سکے, بندہ کھا نہ سکے. جوانی ہے جو انسان کو کیا عطا کرتی ہے؟ کمال عطا کرتی ہے. تو میں نے کہا ہم حسنین کے ماننے والے ہیں, اللہ ہمیں جوان بنا کے بھیجے گا. وہ بوڑھوں والے ہیں, خدا انہیں بوڑھا بنا کے جہاں چاہے بھیج دے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اس مجلس میں کوئی ایک بوڑھا ہے جسے بولا جائے آپ کو اکسیر جوانی دیتے ہیں, آپ کھائیے جوان ہو جائیں گے, اور کہے کہ مجھے نہیں کھانا؟ ہے کوئی ایسا؟ یا کوئی ایسا جوان ہے جیسے بولا جائے یہ اکسیر بڑھاپا ہے, اس کے کھانے سے بڑھاپا آ جائے گا؟ تو جن کو سردار بنایا جا رہا ہے قیامت میں بھی کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا, کیونکہ بڑھاپا کسی کو پسند نہیں ہے. انسان عشق کمال میں جیتا ہے. بس اپنی نسلوں کو ایک چیز سکھا دیجئے, پھر اب مصیبت دوں. فرق نہیں آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں. اہل بیت اصول بتاتے ہیں. اگر آپ نے یہ اصول اپنی نسلوں کو سکھا دیے, جیسے پک اینڈ چوز ہے. مولا فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی, عقل مند کا کیسے پتہ چلے؟ فرمایا عقل مند کا پتہ اس کے انتخاب سے چلتا ہے, اس کی سلیکشن, اس کے چوز کرنے سے چلتا ہے. میں نے مثال دی تھی, کہیں 4 گلاس ہیں, ایک میں آب زمزم ہے, ایک میں نارمل پانی ہے, ایک میں چائے ہے, خدا نخواستہ ایک میں نشے کی چیز ہے. اب آپ کس چیز کو چوز کرتے ہو یہ آپ کی عقل ہے. نشے والی چیز اٹھائی, عقل کا اندازہ پتہ چلا. نارمل پانی اٹھایا, پتہ چلا. لیکن ان چاروں میں اگر کوئی آب زمزم کو اٹھائے تو یہ تمہارا پک اینڈ چوز ہے کہ جو بتاتا ہے کہ تو عقل مند ہے یا بے وقوف ہے. پھر مولا وہیں کہیں علی کے شیعہ عقل مند, کہ مولا کیوں کہ کیونکہ انہوں نے علی کو چنا. یہ تیرا چناؤ ہے جو تجھے برتر بناتا ہے. تو کسی جاہل کو نہیں چن رہا, عالم کو چن رہا ہے, باکمال کو چن رہا ہے. اسی طرح شادی ہے, چناؤ کیا ہے. اسی طرح جاب ہے, چناؤ کیا ہے. اسی طرح یونیورسٹی میں جانا ہے, سبجیکٹ کا چناؤ کیا ہے. خاتون باہر جا رہی ہے, لباس کا چناؤ کیا ہے. جوان بات کرتا ہے, لفظوں کا چناؤ کیا ہے. مووی دیکھنی ہے, تمہارا چناؤ کیا ہے. چیزیں سننی ہیں, تمہارا چناؤ کیا ہے. سفر پہ جانا ہے, تمہارا چناؤ کیا ہے. کہیں گھومنے جانا ہے, کس جگہ جا رہے ہو. اب کوئی کہے گا مولانا 15 دن کی چھٹیاں ہیں, اور کوئی گناہ نہیں ہے انسان یورپ چلا جائے تو ادھر گھومے, لیکن زندگی گزر گئی, مثلا کربلا نہیں گیا اور پیسے ہیں کہاں جاؤں. اب تمہارا چناؤ ہے. کوئی انہی پیسوں سے حسین کی زیارت کر کے آتا ہے, کوئی انہی پیسوں سے کہیں پہ. یو کے میں ایک مومن تھا, تھوڑے دوسرے ٹائپ کے تھے, تو ہم نے کہا کتنے سال ہو گئے آپ کربلا؟ مولانا 10 سال ہو گئے ہم نہیں گئے. کتنے سال اب یورپ نہیں گئے؟ ہر سال جاتے ہیں. اب انسان کا چناؤ ہے کہ وہ اپنا انتخاب کیسے. مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو صرف اتنا سکھانا ہے کہ میرے بچے دین اسلام تجھے محبت سے منع نہیں کرتا. محبت انسان کے وجود میں آپ کو ہونی ہے. کہ صرف یہ دیکھ جس سے محبت کر رہا ہے وہ باکمال ہے کہ نہیں. صحیح سے محبت کرو گے پوری زندگی صحیح راستے پہ چلو گے. غلط سے محبت کرو گے پوری زندگی غلط راستے پہ گزر جائے گی.
تو کربلا میں جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق کمال میں ہیں، یزید کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق زوال میں ہیں، مدینے میں جو سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عشق کمال کے ہیں، جو سیدہ کے مد مقابل کھڑے ہیں وہ عشق زوال میں ہیں۔ اب کمال کے لیے سر بھی کٹ جائے تو وہ با کمال ہے، اب کمال کے لیے جان بھی دے جائے تو جان دینا کیا ہے؟ با کمال ہے۔ حضرت عباس علمدار کیوں اتنے با کمال ہیں؟ 4 بھائی ہیں لیکن عباس قمر بنی ہاشم کیوں بنے؟ ایسا نہیں کہ ان کے بھائیوں میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہے، نہیں، لیکن اگر کسی کا کمال اتنا آگے نکل آئے وہ چاند بن جاتا ہے۔ ستارے اور بھی ہیں لیکن چمکتا کون ہے؟ چاند نظر آتا ہے آپ کو۔ قمر بنی ہاشم جس کے وجود میں خدا نے کمال رکھا۔ 4 امامزادے یاد رکھیے جن کی زیارت کا ثواب امام معصوم کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ قم معصومہ خود، تہران میں شہر رحم عبدالعزیز حسنی، کربلا میں عباس علمدار، اور سامرہ جاتے ہوئے راستے میں جو امامزادے آتے ہیں، یہ 4 امامزادے جن کی زیارت کا ثواب امام معصوم، شہر رحم میں معصومین کی روایات ہے جنہوں نے عبدالعزیز حسنی کی زیارت کی، گویا اس نے امام حسین کی زیارت کی۔ حضرت عباس کا زیارت نامہ چھٹے امام سے منقول ہے، یعنی امام ان کا زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں۔ امام کہیں روحی لک الفدا، میری جان عباس تجھ پہ کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ اوپر سے دیکھو 2 روزے نظر آتے ہیں، حسین ابن علی عباس، ایسے لگتا ہے 2 اماموں کے روزے ہیں۔ سوچو تو صحیح، خدا نے اتنا بڑا مقام عباس کو کیوں دیا؟ میں کیا کروں کہ خدا مجھے بھی کیا کرے؟ مقام عطا کرے۔ چھوٹا سا واقعہ اور اب تے مصیبت حضرت عباس۔ تو 3 محرم حکم ملا یزید کی طرف سے، لشکر یزید کی طرف سے، کہ خیمے کیا کیے جائیں؟ ہٹا دیے جائیں۔ لشکر کا سپہ سالار کون؟ عباس علمدار۔ دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، ہم خیموں کو الگ نہیں دیں گے، نہیں ہٹائے تو کہ ہم خود آئیں گے اور قیام کو ہٹائیں گے۔ کہ حضرت عباس کو جلا لایا، اپنی تلوار نکالی اور اپنی تلوار سے ایک لائن کھینچی اور کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی میں جرت ہے تو اس لائن کو پار کر کے دکھائیں۔ کہتے ہیں وہ تیور سے آنکھوں میں خون بھرا ہوا، کہے کسی میں جرت کے آگے آئے۔ یا سیدہ زینب فرماتی امام حسین ان کے خیمے میں آئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ فرمایا بہن قربان جائے، بھائی پریشان لگ رہے ہو۔ فرمایا بہن زینب آپ نے سنا تو ہوگا، کہا گیا ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، لیکن میرے شعر نے لکیر کھینچ دی ہے اور کہا کہ کسی میں ضرورت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے۔ بی بی نے کہا کہ حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کہ ہمارے خیموں کے قریب آئے؟ کہ جانتا ہوں عباس ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، وہ اپنی جان دے دے گا لیکن اس عمل کو ہونے نہیں دے گا۔ لیکن بہن حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو تعجب سے کہا کہ آقا حسین آج تک ہوا کہ عباس آپ کو نہ بولے، آپ بلا کے بولیں کہ عباس میری مرضی ہے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ فرمایا جانتا ہوں زینب، لیکن پریشان ہوں کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کم سمجھی نہیں کہ زینب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے، میرے غازی نے تلوار نکالی، میں نے ہاتھ کو تھاما، کہ عباس یہاں جنگ نہیں کربلا کریں گے۔ کہ رک گئے، کہ بیعت کا سوال ہوا، مدینے میں مجھے دربار میں بلایا گیا، بے احترامی کی، کہ دوڑے دوڑے اندر آئے کہ مولا اب حکم دو میں اس کا سر قلم کر کے قدموں میں رکھو۔ میں نے کہا عباس یہاں نہیں، جنگ کربلا میں کریں گے۔ کہ بہن یاد ہے حر نے راستہ روکا تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے غازی کو اتنا جلال آیا، تلوار نکالی کہ مولا ابھی جنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا عباس یہاں نہیں، کربلا۔ کہ بہن اب کیا کہہ کے روکوں، اب تو کربلا بھی آ گئی۔ ایسے نہیں کہا شریکت الحسین، کہا کہ میں سمجھاتی ہوں عباس کو، آپ چلے جائیے۔ آواز دی کنیز کو، کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ۔ کہتے دور سے کنیز نے آواز دی، قمر بنی ہاشم خیام میں بلایا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں خیمے میں کون بلانے والی ہے۔ کہتی آہستہ سے آئے، تلوار ہاتھ میں، چہرے پہ لالی، آنکھوں میں خون جمع ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی۔ کہ کیا ہے؟ کہ سیدہ زینب بلا رہی ہے۔ کہتی تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، اپنی آستینوں کو سیدھا کیا، اپنے پسینے کو پوچھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، تھوڑا صبر کیا کہ آنکھوں کی لالی کم ہو جائے،
خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے بیٹا ماں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کہا قزادی آپ نے بلایا؟ کہ جی عباس اندر آؤ۔ قزانو ادب لگا کے بیٹھے، نہ آنکھوں میں وہ جلال تھا نہ چہرے پہ وہ پسینہ تھا، ایسے بیٹھے جیسے بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ کہ جی قزادی، کہ عباس سنا ہے تم نے خط کھینچی ہے؟ کہ جی بی بی، میرے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کہ سیدانیوں کے خیموں تک آ جائے؟ فرمایا عباس جانتی ہوں تیرا غرور ہے، جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکار دی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی میں ضرورت نہیں کہ آگے بڑھے۔ کہ عباس حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، میں تیرے غرور کو سمجھتی ہوں، لیکن بھائی کوئی بات نہیں، تو خیمے میں بیٹھ، میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، خط مٹا دے گا، خیمے ہٹا دے گا۔ میں قاسم کو بھیجتی ہوں، چلے جائیں گے یہ جوان اور خط مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے۔ بی بی کہتی ہیں سنتا رہا۔ جب سیدہ کا کلام ختم ہوا تو کہتے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، سر جھکا کر کہا کہ بی بی عباس ہوتا کون ہے تو یہ کہے کہ میری انا ہے، میں نے خط کھینچی ہے، میں نے للکارا ہے دشمن کو کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی آئے؟ کہ اگر میرے آقا کی مرضی ہے خود جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے خط کو مٹاؤں گا، خود جاؤں گا، خیموں کو ہٹاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں عباس۔ کہتے ہیں جب ایک بازو کٹا اس وقت رجز پڑھا، فرمایا واللہ لو قطعت ما یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بھی کاٹ دو، لو احامی عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء آج تک پریشان ہیں، یہ مذاہب کے جملے، لیکن کہتے ہیں عباس نے دین کی بات کر دی کہ دوسرا بازو کاٹ دو، دین نہیں چھوڑوں گا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ کہ عباس کے ہاتھ میں دین تھا، نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکات تھا، کہ دشمن دین چھڑوانا چاہ رہا، عباس دین چھوڑ دے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین نہیں چھوڑوں گا؟ کہ دیکھا جائے گا، کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے دین نہیں چھوڑوں گا۔ کہ ہاتھ میں کیا تھا؟ کہ پانی کا مشک تھا۔ کہ سمجھ نہیں آئی، عباس پانی کے مشک کو دین بول رہے ہیں، ہم نے آج تک دین سمجھا نہیں۔ کہا کیوں دین بول رہے ہیں؟ کہا کیوں کہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، تو یہ پانی کا لانا دین عباس ہے۔ اور جب مشک میں تیر لگا تو کہا خدایا بس اب یہ دعا ہے کہ میرا لاشا خیموں تک نہ جائے، کیونکہ میں خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ آج امام کا ظہور اس مومن کو کہے جا باہر سے پانی لا، تو باہر 1000 لوگ کھڑے ہو، کہیں آؤ گے تو ہم مار دیں گے، اس کا وہاں جانا، ان سے لڑنا اور پانی کا بھرنا، اس راہ میں مر بھی جائے تو شہید ہے، کیونکہ کس کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے؟ امام کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ عباس بنے، کبھی حسین نے کہا نہیں، خواہش حسین کو سمجھنے کا نام عباس ہے، مرضی امام کو سمجھنے کا نام کیا ہے؟ عباس ہے۔ تبھی خدا یہ مقام دیتا ہے، کیونکہ با کمال بننا ہے تو کمال کے ساتھ عشق کرنا ہے، اور خدا نے ان سے با کمال ہستیاں پیدا کی ہی نہیں ہیں۔ جس کا ذکر با کمال، جس پہ گریہ کرو تو با کمال۔ آقا قراتی کہتے ہیں امت کو خدا نے ایک آنسو دیا، شیعوں کو خدا نے 2 آنسو دیے۔ کہ قبلہ یہ آنسو کرتے کیا ہیں؟ کہ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو کہ پھر دوسرے آنسو کا فائدہ کیا جو ہمیں حسین کا آنسو ہے؟ اگر ایک ہی آنسو سے گناہ مٹ جاتے ہیں، توبہ کے آنسو، استغفار کے آنسو سے، تو ہمیں حسین کے آنسو کا فائدہ کیا؟ کہ دونوں میں ایک فرق ہے۔ کہ دیکھو جب کپڑے نجس ہو جائیں ان کو پانی میں دھو تو پاک ہو جاتے ہیں، توبہ کا آنسو ایسے ہے جیسے پانی نجاستوں کو صاف کرتا ہے۔ کہ پھر غم حسین کا آنسو کیا ہے؟ کہ کبھی کبھی تیرے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں جو پانی میں ڈالنے سے بھی مٹتے نہیں ہیں۔ کہ حسین کے غم کا آنسو تمہارے وجود کے لگے داغوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جس نے حر کو حر بنا دیا، یہ وہ آنسو ہے جس نے وہب کو وہب بنا دیا۔ بڑے سے بڑے گنہگار مجلس حسین میں آنسو بہایا، خدا نے دل منقلب کیا اور کتنے با کمال بن گئے۔ آج خوش نصیب ہو کہ اس عالم میں اور اس ماحول میں جو گناہوں سے بھری دنیا، خدا نے تجھے مہمان سفر ابا عبداللہ حسین بنائے۔ فرمائے آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہیں۔ چھٹے ماں فرماتے کہ ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور تمہارے لیے دعا بھرے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں۔
فرمایا بہترین ذکر ابا عبداللہ، کئی بار مجلسوں میں کہہ چکا کہ مولا فرماتا جیسے طلب عشق کربلا ہے، خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب اجارت حسین عطا کر۔ بس ایک نشانی، فرمایا جب سلام کرے اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آئیں، کوشش نہ کرے رونے کی، خود بخود دل بھر آئے۔ جب وہ آنسو تیری آنکھوں سے نکلیں تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، اپنے آقا کی مظلومیت کو سلام کریں، اس طرح سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے کیا، اس طرح سلام کرو جیسے 4 سالہ بچی نے کیا، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن، سب مل کے والا اولاد حسین والا بلند آواز سے السلام علی والا وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ، قدیمی مومن میں نے نام نہیں لیا، بس اشارہ کیا، یہ سلام میرے نہیں، یہ کسی ذاکر کسی عام عالم کے سلام نہیں، یہ زیارت ناہیہ امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، مجھے نہیں پتا یہ علی اصغر کے رخسار ہیں یا قاسم کے رخسار ہیں، جواب میرے مولا نے خود دیا، فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ اللہ کسی بچی کو بچپن میں بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے، مخصوصاً چھوٹی بچیاں اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں وہ ظلم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، خدا کبھی کٹا ہوا سر کسی یتیمہ کو نہ دکھائے۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں گودی میں بابا کا کٹا سر تھا، ایک جملہ کہا بچی کی روح برباد کر گئی، کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاس بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو
ذرا میرے زخمی چہرے کو دیکھو. او بابا تیری بچی کا چہرہ چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. وہ ظلم ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ایران میں جناب سکینہ کو جناب سیدہ سے بڑا ملاتے ہیں. کہتے ہیں جیسے بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا. کہنے لگی نظر کو نئی مہر عشق و امید. اے میرے محبوب، اے میرے پیارے بابا، باپ کبھی بیٹیوں سے شرمایا نہیں کرتے. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا ایک نظر اپنی بچی پہ کرو. نظر کو کہ میں تنہا کودکے منہ سفیدہ. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے بالوں کو دیکھو. میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. بابا سنا تھا دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے لیکن ظالم نے اتنے تماچے مارے کہ میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. اگلے جملے نے حسین مولا کو بڑا رلایا ہوگا. نظر کو نہیں مہر عشق و امید کہ من تنہا کودک قد خمید. بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میری کمر دیکھو. بابا سنا تھا دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی. میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جو دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہوں. وہ ظلم ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. پہلا سلام امام نے رخساروں کو یاد کیا. میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی خشک ہونٹوں پہ. اللہ جانے علی اکبر کے ہونٹ یا عباس علمدار کے ہونٹ. جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا. امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے؟ مولا ایک سلام میں دینا چاہوں گا. آپ نے کہا سلام ان ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا. لیکن میں کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کسی بچی کو بابا کے خشک ہونٹ نہ دکھائے. آخری سلام سب سے سخت سلام. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. اللہ جانے امام زمانہ کن کلائیوں کو یاد کر رہے ہیں. اجازت ناہیہ میں نام نہیں ہے.
میں نے کسی عالم سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کی کلا یا ہے؟ کہنے لگے یہ سیدہ زینب کی کلا یا ہے، جنہیں امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی زینب کو تازیانے مارے گئے، مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا، لینوں نے پتھروں سے مارا، مولا نے وہ منظر یاد نہیں کیا۔ میں نے کہا کلائیوں میں ایسا کیا تھا؟ کہنے لگے یہ خاص منظر ہے۔ میں نے کہا کون سا منظر؟ کہنے لگے یہ 11 محرم کا منظر ہے، جب زینب اونٹ کی اونچائی سے زمین پہ ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہو؟ عباس کی طرح گرے۔ ارے عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے، غازی کی طرح کیسے گری؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ جارت ناہیہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا، اور زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ بس ایک فرق تھا، عباس کا سر حسین کی گود میں تھا، لیکن زینب کو اٹھانے والا کوئی نہیں، نامحرموں کا مجمع۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔